بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں اور یہ موسم دیکھیں، پہاڑوں پہ کتنا خوبصورت بادل نیچے آئے ہوئے ہیں۔ بادل اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا پہاڑوں کے درمیان میں، بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے، یہ خوبصورت موسم، یہ بادل اور یہ ہمارا کام۔ تو ابھی تو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش، بس ابھی ویسے فورکاسٹ میں تو یہی ہے بارش تھوڑی دیر میں رک جائے گی، لیکن یہ جو کیچڑ ہو گیا یہ بہت پرابلم کرتا ہے کام کرنے میں۔ ہماری بھی مجبوری تھی کہ ہم نے اس خراب موسم میں، یہ تو ہمیں پتہ ہے موسم ایسا خراب چل رہا ہے، اس میں پنگا لیا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی محنت ہے، بہت محنت سے وہ اس کیچڑ میں کام کر رہے ہیں۔ چلے جو ہوگا پھر بھگتیں گے، بس دل کرتا ہے آنکھ بند کرو، چٹکی بجاؤ، کام ہو جائے پورا۔ ایسے ہونے لگے تو پھر کیا ہی بات ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہم بھی کام کو اپنے حساب سے اللہ کی مدد سے ختم کر کے ہی اس موسم میں رہیں گے۔ بادل جیسے پٹریٹا میں جائیں نا، بادل نیچے آئے ہوتے ہیں، اسی طرح اب کم ہو گئے ہیں، پہلے کافی زیادہ آئے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پرندے چہک رہے ہیں اپنی، یہ دیکھیں واہ خوب۔ صبح صبح پرندے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اٹھے ہوتے ہیں، کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی خوبصورت نیند کو۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی مارننگ برڈز ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔ یہ جھولا بیچارہ، جنہوں نے ٹائم پہ جانا ہوتا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، سٹاف ڈنڈی مار سکتا ہے گھر پہ، لیکن ہم لوگوں نے سارا کچھ اپنے ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اندر سے ذرا سیٹ ہوگا تو واپس پھر ٹھکانے یہ چیزیں جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ کھجور کا درخت، یہ والی ابھی یہاں سے صفایا ہو چکا ہے، یہ سب کھا چکے ہیں، یہ بھی بھری ہوئی تھی، یہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے۔ بچے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، اور جو یہ ہے یہ ابھی اس لیے بچی ہوئی ہیں کہ یہ تھوڑی سی کچی ہیں، کچی نہیں یہ کھائی جاتی۔ اس میں ابھی تھوڑا سا آگے نہیں جا رہی، آگے بہت گند ہے، یہ تھوڑی سی وہ دیکھیں، وہ اس پہ دور سے نظر نہیں آ رہی، اس پہ بلبل بھی ہے، بہت مزے کی، میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، گٹھلیاں چوس رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم اپنی باقی کام کاج پہ لگتے ہیں۔ ہمیں دیر ہو سویر ہو، ہم نے اپنے کام صبح روٹین سے نپٹانے ہیں۔ یہ حالات، چلیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باس کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ سوری میں آپ کو آپ کے بیڈ روم سے اٹھا کے نیچے لے کے آئی ہوں، تو آپ جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے۔ اچھا جناب، کل میں نے آپ سے کویسچن پوچھا تھا۔ ہاں جی، وہ میں نے دیکھ لیا تھا، تو وہ سنی اسکول آف تھاٹ میں تو یہ ہے کہ ڈاور کیونکہ ایک اوبلیگیشن ہے اور مینڈیٹری کنسیڈریشن ہے میرج کی، آسان الفاظ میں بتا دیں۔ مطلب بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر شادی ہے تو ہوتی تو ہے، لیکن یہ بڑی بیسک کنڈیشن ہے اس کی، تو عورت کا یہ حق ہے۔ اچھا، تو وہ حق چونکہ اس میں ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا بنیادی حق بن چکا ہوتا ہے، تو اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور ڈاور پے نہیں ہے خاتون کی، تو ڈاور پے نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیگل ایئرز جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ ایک طرح سے اس کا
انہیریٹنس میں آ جاتا ہے، ترکہ آ جاتا ہے، تو یہ وہ کلیم کر سکتے ہیں اس کے ہسبینڈ سے. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. مجھے خود پہلی دفعہ آپ نے کل یہ سوال کیا تو پھر میں نے اس پہ سرچ کی. پہلے کبھی خیال آیا ہی نہیں، نہ کسی کلائنٹ نے کبھی پوچھا. یہ تو تو مجھے یہ نہیں میں لگتا نے- کہ 10% کو بھی یہ پتہ ہوگا. میں بھی پتہ ہو بھی لوگوں کو، لیکن اکثر کو نہیں پتہ ہوگا. کم از کم مجھے تو نہیں پتہ تھا. میں نے تو اس پہ کل اسٹڈی کی اس پہ، تو یہ پتہ چلا کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے. تو اس لیے یہ عورت کا حق بن جاتا ہے. شادی کے بعد اگر پے نہیں ہوا اور حق مہر ادا کرنے سے پہلے اس کی عورت کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیگل ایز یہ کلیم کر سکتے ہیں. اب لیگل ایز میں اس کے بچے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اور اگر ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں صرف ہیں تو پھر اس کے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں. عورت کے بہن بھائی بھی آ جاتے تو ہیں. جو ورثہ ہیں میت کے وہ کلیم کر سکتے ہیں. یہ ایز اے قرض ہے. صحیح. دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. اور اگر معاف کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہوتی ہے. عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے، اور زبردستی معاف کروانا بھی نہیں چاہیے. کم بھی کر سکتی ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے، تو لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے. زبردستی نہیں کروانا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ جو حق میں طے ہوئے وہ ہنسی خوشی دے اس کو. بالکل. اچھا، ابھی میں نے نا سوری، آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں نے اپنے کلوز سرکل میں بھی دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے ہوتا ہے سم ٹائمس 6 مہینے یا سال پہلے وہ نکاح کر لیتے ہیں. جس وقت نکاح کرتے ہیں بچی سائن کرتی ہے، ساتھ ہی انویلپ اس کو پکڑا دیا جاتا ہے حق مہر کا. کتنا اچھا یہ بھی طریقہ ہے. طریقہ اچھا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں چاہیے یہ کہ رسید لے لینی چاہیے. اب تو ثبوت ہوتا ہے، ویڈیوز ہیں. ہاں، ویڈیو کو بھی پھر کئی دفعہ جھٹلا دیا جاتا ہے نا، پھر اس کو فورنزک کرائیں، اور یہ وہ جو لیگل طریقہ ہے ویڈیو کو یا آڈیو کو جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا فورنزک کرانا لازمی ہے. فورنزک کے بغیر ویڈیو، جیسے ابھی نور مقدم کے کیس میں ویڈیو جو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی ہوئی تھی ریکور، اس کا پراپر فورنزک ہوا تھا. اچھا. اور ساری عدالتوں نے پھر اسی کی بیسس پہ اس کی سزا دی اس کو، کہ جب سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ لڑکی تمہارے گھر پہ آئی ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی بھی وہیں پہ ملی ہے، پھر تشدد کرتے ہوئے بھی اس کو دیکھا گیا ہے، اور فورنزک سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس ویڈیو میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس بیسس پہ اس کو سزا ملی ہے بندے کو. اچھا، ابھی وہ ادھر ہے، اندر ہی ہے. آف کورس اس کی سزا کنفرم سپریم کورٹ نے کنفرم کر دی نا. اب تو سزائے موت. اپیل وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب تو ریویو رہ گیا صرف، لیکن اب 3 عدالتوں سے وہ کنفرم ہو گئی ہے سزائے موت. تو ریویو میں تو پھر بہت کم چانس ہوتا ہے. ابھی تک اطلاع نہیں آئی کہ اس نے ریویو فائل کیا کہ نہیں کیا. صحیح ہے. میں یہاں پہ جو ہے اس واقعے کی یہ بہت غلط ہوا، انتہا کا غلط ہوا، ایکسٹریم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مائیں اتنی بے خبر کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی بیٹیاں کہاں پھر رہی ہیں؟ ان کی دوستی کا لیول چل رہا تھا نا اس وقت تک، ان کو کوئی بس خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اس بات پہ ہم وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچیوں کے لیے نا ماں باپ خیال رکھنا چاہیے. اب کچھ پیرنٹس میں نے دیکھی مائیں کہ اپنی بیٹیوں کا سایہ بنی ہوتی ہیں. اچھی بات ہے نا، بچے تنگ پڑتے ہیں. بس تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، بیٹوں کا بھی اور بیٹیوں کا بھی، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن باقی پھر اب آگے اللہ کی مرضی بھی ہے بیچ میں. کیونکہ آپ کے بچوں کا کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچا کے رکھے، سارے بچوں کو اپنی امان میں رکھے. صحیح ہے. تو یہ آپ نے جو ہے بہت ایک اچھا بتا دیا، کلیئر ہو گیا، ایک نیا ٹاپک تھا بالکل. تو آپ آج کل کیا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ آج کل ذرا نارمل روٹین کے کیسز چل رہے ہیں. کول کیونکہ میجر ڈیسیژنز ہو چکے ہیں. اب چھٹیوں میں، میرا خیال چھٹیوں کے بعد ہی معاملات کچھ اٹھیں گے. سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ چھٹیاں تو جون سے ہو گئی بھی ہیں، 15 جون سے،
لیکن وہ پھر بھی بینچز بیٹھے ہوئے وہ ہیں. تو چل رہے وہ ہوتے ہیں کرتے کام. یہ ہے نا کہ بینچز مختلف اپنی رجسٹریز پہ چلے جاتے ہیں. جو ججز لاہور کے ہیں وہ لاہور چلے گئے, جو پشاور کے پشاور چلے گئے. پشاور میں میرے خیال آج کل بینچ نہیں ہے, تو لاہور میں ہے بینچ, اور کراچی میں شاید ہے. پشاور کے چیف جسٹس تو آگے ہیں. چیف جسٹس تو سارے صوبوں کے اب آ گئے ہیں, ابھی اسلام آباد کے بھی آ گئے ابھی ہیں. فائنل جو 1-2 دن پہلے جی پشاور کل کے ہوا ہوئے ہے ہیں. نا جی, 3 ہوئے نا, 3 صوبوں کے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کا ہوا ہے. سندھ, پشاور اور بلوچستان اور اسلام آباد, صحیح. 4 ہائی کورٹس کے ہو گئے, ایک پہلے سے تھے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میجر ڈیسیژنز بھی ہو گئے, چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹس بھی ہو گئیں, اور مخصوص نشستوں والا کیس بھی فیصلہ ہو گیا, تو ججز کی سینیورٹی کا بھی فیصلہ ہو گیا. ابھی تو بڑا اب جو دھماکہ کوئی نہیں ہے. اپیل فائل کی ہوئی ہے, تو اس لیے ابھی جو کانسٹیٹیوشن بینچ بھی نہیں ہے اس وقت, اس کے بھی سارے ججز چھٹیوں پہ ہیں. اچھا. نہیں, کچھ مطلب رجسٹری پہ کام کر رہے ہیں, کچھ چھٹی پہ ہیں شاید. تو باقی جو ہیں اب انہوں نے کیا یہ ہے نا کہ ججز کافی زیادہ تعداد, تو وہ کچھ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے, تو کچھ کیسز کرتے رہیں گے, پھر یہ والے چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. اس طرح بیلنس کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنا بیلنس تو کر اپنا لیا حساب ہے, چلایا ہوتا ہے. لیکن وکیلوں کے لیے چھٹیاں مشکل ہو گئی کچھ ہیں. بھی. آپ کب چھٹی کرتے ہیں؟ کوئی بھی ظاہر ہے, میں تو نکلنا کبھی اتنا کی نہیں مشکل ہو چھٹی, جاتا ہے. لیکن جو کرتے ہیں ویکیشنز پہ جاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. بالکل بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو باس آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کل آپ سے کسی اور نئے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. خوش رہیں, بہت دعائیں. تو جناب اب ٹائم ہو گیا ہے ولاگ کی اینڈنگ کرنے کا. اور آج میں نے کل پوچھا تھا باس سے, ایک کویسچن پوچھا تھا, انہوں نے آج بہت اچھی طرح اس کا جواب بھی دے دیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا اس بات کا کہ حق مہر اگر بیوی فوت ہو جائے, ہسبینڈ نے ادا نہ کیا ہو, تو وہ اس کے اوپر قرض ہی ہوتا ہے. اور وہ قرض ہی ہوتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی بچے اور وارث جو ان سے ورثہ جو ہیں وہ اس پہ کلیم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ, مجھے تو لگتا ہے یہ صرف 10% کو شاید پتہ ہو, یا وہ بھی نہ پتہ ہو. یہ بالکل ایک نئی آگاہی تھی جو ہم نے آپ کو دی ہے, اور اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. حق مہر خوشی سے ادا کرو, اور زبردستی کبھی معاف نہیں کروانا چاہیے. تو جناب ہمارے کشمیر, ایران اور غزہ کے مسلمانوں کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. غزہ کے حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. دل بہت دکھی ہے. ایسے اٹیک کرتے ہیں جہاں پہ ابھی آج بھی کیا ہے, کھانا کھا رہے تھے جہاں پہ, وہاں پہ اٹیک کیا. کتنی بری بات ہے, بہت بے بسی ہے. ہم تو بہت اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, اور ہمارے بزرگ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کی زندگی دے, آسانیاں کرے ان کے لیے. اور اسی سے دعا جڑی ہوتی ہے اگلی ہماری اپنی ذات کے لیے. ہماری جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محتاجی سے بچائے, اور ہم اپنی اولاد کے لیے آزمائش نہ بنیں. بات کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو بے بس ہیں, لیکن ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اور آسانی کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں کرے, انہیں کامیاب کرے, بری نظر سے بچائے, ان کی زندگی کے ساتھی انہیں اچھے دے, کہ ان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے. آنے والی زندگی بہت ڈپینڈ کرتی ہے ان کی پارٹنرز پہ. زندگی کا سکون بہت ضروری ہے. اور ہمارے چینل کو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کیجیے. آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پلیز ہمیں اپنی سپورٹ ضرور دیں. تو شب بخیر, اللہ حافظ. گپ شپ وتھ آمنہ خان.